جان تم پر کروں قربان مدینے والے، تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے والے، تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج کی نشست بھی تقوی پر ہی ہے، آج اختتام ہے انشاءاللہ۔ اصل تقوی شرک سے بچنا ہے۔ اصل تقوی پہلے کیا ہے؟ شرک سے بچنا ہے، اس کے بعد معصیت اور برائیوں سے بچنے کا درجہ آتا ہے۔ پہلے شرک سے بچنا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک جو ہے ایک عظیم ظلم ہے۔ تو اس شرک سے بچنا، شرک کی حقیقت جاننا ہے، شرک کسے کہتے سمجھنا ہے، کیونکہ شرک جو ہے آج ایسا ہو گیا ہے، لفظ شرک تو ہر ایک مسلمان کے زبان پر ہے، بچے پر کی زبان پر بھی ہے، بڑوں کے زبان پر بھی ہے، مگر شرک کی حقیقت سے کتنے واقف ہیں یہ واللہ عالم۔ شرک سے کی حقیقت سے کتنے واقف ہیں یہ واللہ عالم، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ شرک کیا ہے؟ ایک ظلم عظیم ہے، ایک ظلم ہے۔ ظلم کہتے کسے؟ درجے کے بدل دینے کو، جس کا جو درجہ ہے اسے وہ درجہ عطا نہ کریں گے تو یہ ظلم ہے۔ اب کوئی بلند والا درجے والا ہے، بلندی کا درجہ ہے، بلند بزرگیت کا درجہ ہے، اسے اگر گرا دیں گے تو یہ بھی ظلم۔ نچلے والے کو اوپر کر دیں گے یہ بھی ظلم، اوپر والے کو نیچے کر دیں گے یہ بھی ظلم۔ بات سمجھ میں؟ تو اب شرک کو سمجھے بغیر صرف شرک کا نام لے کر زندگی گزارنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جہالت جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ جہالت جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ جاہل اپنے آپ کو عالم جان لینا۔ جاہل جو ہے اپنے آپ کو خود کو عالم جان لے گا تو یہ ہو گیا بہت بڑا ظلم ہوگا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ تو جہل سے دور ہونا، شرک کی حقیقت سے آگاہ ہونا۔ شرک کہتے کسے یہ جاننا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور ذات کو اللہ کے جیسا نہ جاننا، نہ سمجھنا۔ بات سمجھ میں؟ اس کے بجائے ادب کو شرک کہیں گے، عزت کو شرک کہیں گے، کسی بزرگ کو عزت کریں گے تو اسے شرک میں ملا دیں گے۔ یہ سب ایک ظلم ہو گیا۔ بات سمجھ میں؟
خدائے تعالی رب العزت اس کے مقامات کو جاننا اور اس کی بزرگیت کو پہچاننا اور اس کے جیسا کسی غیر کو نہ جاننا. بات سمجھ میں؟ یہ شرک ہے. شرک کے لیے بہت بڑی طویل گفتگو ہے. انشاءاللہ پھر کبھی، ایسے تو میں بہت کہہ چکا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بھی کہنے کی اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرمائے تو انشاءاللہ طویل بات اس پر ہوگی، کیونکہ آج تقویٰ پر چل رہی ہے. تو شرک سے بچنا، اس کے بعد کا درجہ آتا ہے معصیت یعنی گناہوں سے بچنا، پھر شبہات سے بچنا. شبہات شک، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، سمجھے ہوئے سے پوچھ لینا، بغیر کسی کو پوچھے ہوئے، بغیر کسی بزرگ سے کو پوچھے ہوئے آپ خود ایک طے کر کے آگے بڑھ جانا، یہ غلط ہے. تو شبہات سے، جہاں کہیں بھی کچھ معاملہ صحیح طریقے سے تمہیں معلوم نہ رہے، ان شبہات سے بچنا. پھر یہ کہ فضول باتوں کو ترک کر دے. یہ بہت بڑے بزرگ کا قول ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرما رہے ہیں کہ فضول باتوں کو ترک کر دے، یعنی بیکار باتیں کرنا، اپنے آپ کو عالم بتانے کے لیے الٹ پلٹ مسائل بول دینا، ہر معاملے میں جا کے ٹانگ اڑا دینا، معلوم ہو یا نہ معلوم ہو اس میں جا کے گھس جانا اور کوئی اپنی رائے رکھ دینا، بکواس جسے بولتے. تو اس سے بچنا، یہ ہے متقی کی علامتیں. بات سمجھ میں؟ حضرت ابو القاسم خشائری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے استاد ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ سے سنا، تقویٰ کی ہر قسم کا الگ الگ باب ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو آیت میں نے پڑھی تھی اسی پر فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب سے ایسا بچو جیسا بچنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ایسا بچو جیسا بچنے کا حق ہے، جس طرح بچنا ہے اس طرح بچو. سمجھ میں یہ بات؟ یہ ہے تقویٰ. اسی کی تفسیر میں آیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ پھر نافرمانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ کے احکام کو ایسا مانے کہ نافرمانی پھر نہ ہو، اس سے بچیں، نافرمانی سے بچیں اور اللہ کی اطاعت پر قائم ہو جائیں. اس سے اس طرح یاد کیا جائے پھر نہ بھولے. اللہ کو ایسا یاد کرو کہ اللہ کو کبھی نہ بھولو. پھر فرمایا اس کا ایسا شکریہ ادا کیا جائے پھر ناشکر گزاری نہ ہو. یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے ملنے پر شاکر بنے رہو، شکر ادا کرتے رہو. ہر سانس جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہر سانس جب آتی ہے تو اس کا شکر ادا کرو. تو معلوم ہوا ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا.
بس بات سمجھ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا۔ بات سمجھ میں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یوں فرماتے سنا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور رسول اللہ کے سوا کوئی رہنما نہیں۔ آپ کو صحیح راستہ بتائے گا تو وہ کون بتائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ ان کے جیسا کوئی رہنما نہیں، اللہ کے جیسا کوئی مددگار نہیں، رسول کے جیسا کوئی رہنما نہیں۔ الحمدللہ، کتنی بڑی بات۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے رسول کے جیسا کوئی، اللہ کے رسول کے سوا کوئی رہنما نہیں، اللہ تعالی کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ لفظ مددگار کو رہنما میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو راستہ بتاتا ہے کوئی، اس کو بھی مدد ہی کہا جاتا ہے۔ تو عبدیت کی طرف جو لفظ مدد کا لگتا ہے وہ رہنمائیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف جو مدد کا لفظ لگتا ہے وہ حقیقی مدد ہے۔ بات سمجھ میں؟ مدد، مدد کیا ہے؟ تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق جو ملتی ہے، اس سے تمہاری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی، یہ جو توفیق ملتی ہے مدد۔ رہنمائی کیا ہے؟ اس توفیق کی طرف کی کیسے پہنچنا، یہ رہنمائی۔ اب جو بھی بندے کو آپ درمیان میں لاتے ہیں اور مددگار کہتے ہیں، لفظ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، معنی یہ ہے رہنمائیت۔ سبحان اللہ۔ میرے شیخ نے مجھے مدد کیا کا مطلب کیا؟ میرے شیخ نے مجھے راستہ دکھایا، مجھے راستہ چلایا، مجھے منزل تک پہنچایا۔ بات سمجھ میں؟ میرے فلاں استاد نے مجھے مدد کی کا مطلب کیا؟ وہ رہنمائی کی، وہاں تک پہنچائے، منزل تک پہنچائے۔ بات سمجھ میں؟ مدد کیا؟ تمہاری حاجت روائی کرنا۔ رہنمائی کیا؟ اس حاجت روا تک پہنچنا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں؟ مدد کیا؟ حاجت روائی کرنا۔ رہنمائی کیا؟ حاجت روا تک پہنچنا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں؟ تو حاجت روا تک پہنچانے والے بندے ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم میں کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین۔ تو معلوم ہوا یہ رہنما کرنے والے، حاجت روا تک پہنچانے والے، حاجت روا تک پہنچانے والے، حاجت روائی کرنے والے نہیں، حاجت روا تک پہنچانے والے۔ حقیقی حاجت روا کون؟ اللہ تعالی، اس تک پہنچانا۔ جب اللہ تعالی تک کوئی بندہ پہنچ جاتا ہے، اب اس کی حاجت روائی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو رسول کے جیسا کوئی رہنما نہیں۔ اولیاء بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ نائب رہنما ہیں، یہ اسسٹنٹ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سمجھ میں یہ بات؟ علماء یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک رہنما ہے۔ حقیقی رہنما
کرنے والے کون؟ رسول اللہ، ان تک پہنچانے والے یہ رہنما، یہ رسول کے قول کو بتا کر رسول تک پہنچا دیتے، پھر رسول اللہ خدا تک پہنچا دیتے۔ تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور رسول کے سوا کوئی رہنما نہیں، یہ جان لینے والا تقوی والا ہے، یہ پہچان لینے والا تقوی والا ہے۔ بات سمجھ میں؟ لفظ رہنما کو مددگار بھی استعمال کیا جاتا ہے، کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ جس طرح ہم بھی زندہ، اللہ بھی زندہ، تو زندگی دونوں جگہ بتائی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں؟ جو لفظ ایک ہی لفظ بندے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، رب کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، مگر شرک نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح مددگار کا لفظ اولیاء کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، پھر مولا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو معنی بدل کر ہے، کچھ مفہوم بدل کر ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے جیسا تو کوئی مددگار ہے، وہ حقیقی مددگار۔ اب یہ مددگار کون؟ اس مددگار تک پہنچانے والے رہنما۔ بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں؟ ہاں۔ اور تقوی کے سوا کوئی اور چیز زیادہ راہ نہیں، پرہیزگاری، ادب ہی اس سلوک طے کرنے کی زیادہ راہ۔ راستہ پار کرنا ہے بولے تو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسے بولتے زیادہ راہ۔ ہاں، کھانے پینے کا انتظام، پھر گاڑی کا انتظام وغیرہ وغیرہ، یہ سب زیادہ راہ۔ تقوی جو ہے، پرہیزگاری جو ہے، ادب جو ہے، رب اور عبد میں جو فرق رکھنا ہے، اس فرق کو رکھنے والا اسے بولتے پرہیزگار۔ رب کو رب جاننے والا، عبد کو عبد جاننے والا، وہ ہے پرہیزگار، وہ ہے متقی۔ یہ متقی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ زیادہ راہ ہے۔ جس کے پاس تقوی ہے وہ زیادہ راہ ہے، جس کے پاس زیادہ راہ ہے وہ اب اس کا راستہ بہت آسانی سے طے ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ تو اب جب یہ متقی کو تقوی، شعار کو کیا معلوم ہو جاتا؟ تقوی کیا؟ یہ بات بتاتی ہے کہ یہ رہنما ہے، وہ مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں؟ یعنی حقیقی مدد کرنے والا وہ ہے اور مجازی مددگار یہ ہے۔ ان کی بھی ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے۔ رہنمائی نہ ملے تو آپ منزل پہنچ نہیں سکتے، چلتے چلتے ختم ہو جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ختم ہو جائیں گے۔ تو رہنما کی بھی ضرورت ہے اور مددگار کی بھی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ جاننے والا اصل میں متقی ہوتا ہے، جب تک اس کی پابندی نہ کی جائے۔ بات سمجھ میں؟ زیادہ راہ، تقوی کے سوا کوئی اور چیز زیادہ راہ نہیں ہو سکتی اور کوئی عمل نہیں کہلا سکتا۔ اس کے سوا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ جب اس کی پابندی ہو جائے گی تو کیا مل جائے گی؟ منزل مل جائے گی۔ بات سمجھ میں؟ تو اور ایک بزرگ حضرت نصر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا ہر چیز سے بچے، اللہ کے سوا ہر چیز سے بچے، یہ ہے تقوی۔ پھر حضرت سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا تقوی درست ہو، اسے تمام گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا تقوی صحیح ہو جائے تو کیا کرے؟
ہر طرح کی گناہوں کو ترک کر دے۔ پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں اسی تقوی کو سمجھاتے ہوئے، حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جو اللہ سے دور رکھیں۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ سے دور کرنے والی چیزوں سے تو اس سے دور رہ، اسے مت اپنا، اسے کترا، اسے اپنا مت، اپنانا مت۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے تقوی۔ پھر ایک حضرت فرماتے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پرہیزگار وہ ہے جو اپنے ظاہر کو خلاف شرع باتوں سے میلا نہ کرے۔ متقی کون ہے؟ وہ اپنے ظاہر کو شریعت کے خلاف باتوں سے میلا نہ کرے، یعنی شریعت کے خلاف کام کر کے اس کو گندا نہ کرے، اور نہ اپنے باطن کو دل بہلاوے۔ باطن کو یعنی اپنے دل کو بہلاوے نہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بہلا دینا معلوم، ایسا بھی نہ بہلا، اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے ساتھ موافقت پر قائم رہے، ہمیشہ اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ موافقت کرتے رہے، اس پر قائم رہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ وہی میری رضا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اس پر قائم رہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، کیونکہ یہ بزرگ سب کون ہیں؟ ہمارے رہنما ہیں۔ بات سمجھ میں؟ ان کی باتوں پر عمل کرنا، سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے تقوی کا پتہ 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ جو چیز اسے حاصل نہ ہو اس میں اچھی طرح توکل کرے۔ تقوی کا پتہ 3 چیزوں سے معلوم ہو جاتا کہ میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں۔ دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں بابا، خود کو پہلے جج کرنا۔ بات سمجھ میں ہے؟ کیونکہ اس کے باطن سے تم ناواقف ہو۔ بات سمجھ میں؟ اس کے ظاہر سے بھی پورا ناواقف ہو، تو کسی غیر کو تم سے اپنے سے ہٹ کر کسی غیر کو جج کرنے سے بہتر ہے، بہتر کیا ہے؟ بیکار کام ہے وہ، پہلے اپنے آپ کو جج کرو۔ اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے بتا رہے ہیں جو چیز اسے حاصل نہ ہو اس میں اچھی طرح توکل کرے، یعنی جو چیز اب کوئی چیز چاہتا ہے وہ نہ ملی ہے مگر توکل کرے، اسی پر جو ملی ہے اس پر خوش ہو جائے، توکل اسی کو کہتے ہیں، راضی ہو جائے، اللہ کی عطا اور اللہ کی دین پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ دوسری بات یہ ہے جو کچھ وہ حاصل کر چکا ہے اس پر اچھی طرح راضی رہے، جو بھی اسے مل گیا ہے اس پر اچھی طرح رتی اتنا برابر بھی دل میں خطرہ بھی نہیں رہنا، بالکل صاف اور خوش ہو جانا، ایسے خوش ہو جانا جس طرح تم نے جو چاہا وہی ملا، ایسا راضی ہو جانا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور تیسری بات یہ بتائی جو چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے اس پر بخوشی صبر کرے۔ کوئی چیز حاصل ہوئی اور اس کے بعد وہ نکل گئی، ہوتا ہے گھر لیتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مکان کو بیچ دینا پڑتا ہے، کچھ مال خریدتے ہیں، ایسے مواقع آ جاتے ہیں اس مال کو
نکال دینا پڑتا ہے. تو جب چلے جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، وہ نکل جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، کتنا بڑا غم ہوتا ہے. تو غم نہیں کرنا بلکہ بخوشی صبر کرنا. بخوشی صبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابل نہیں جانا، لے لیا، اس کی مرضی ہے. ہم نے جس کے لائق سمجھا ہے وہ تو ہمیں وہ عطا کر کے رہے گا. تو اس پر بخوشی صبر کرنا، یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہو، پہلے یہ کیا، جو چیز اسے حاصل نہ ہو اس پر توکل کرے، اور جو حاصل ہوئی ہو اس پر بخوشی پورے طریقے سے راضی رہے، اور تیسری جو ہاتھ سے نکل گئی ہو اس کے نکل جانے پر بخوشی صبر کرے. غم کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ صبر کرے، اطمینان کے ساتھ صبر کرے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو متقی کہتا ہے. بات سمجھ میں؟ حضرت وسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے تقوی سے بچنے کا نام تقوی ہے. اپنے تقوی سے بچنے کا نام تقوی ہے، یعنی خود کو پرہیزگار جاننے سے بچنا، یہ حقیقی تقوی ہے. خود کو اپنے آپ کو پاک جاننے سے، اپنے آپ کو پرہیزگار جاننے سے، اپنے آپ کو عابد جاننے سے، اپنے آپ کو عالم جاننے سے، اپنے آپ کو ہر طرح کے کمالات والا جاننے سے بچنا. یعنی جو ہمارے اندر اگر کچھ اللہ تعالیٰ کے طرف سے پرہیزگاری ہو بھی تو اس سے بھی بچنا، نہیں ہے مجھ میں نہیں ہے، یہ مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. ہاں تو بچنا، اسے بچنا خود ایک تقویٰ ہے. بات سمجھ میں؟ ان کی مراد یہ ہے کہ انسان اپنے تقوی کو دیکھنے سے بچے، یعنی اپنے آپ میں پرہیزگاری کو نہ تلاش کرو، اپنے آپ میں نیکیوں کو تلاش مت کرو، برائیوں کو تلاش کرو. نیکیوں کو تلاش کر کے خوش نہ ہو جاؤ بلکہ برائیوں کو تلاش کرو. تو نیکیوں کو تلاش نہ کرنا، برائیوں کو تلاش کرنا اور اسے صحیح کرنا، یہی ہے اصل تقوی. بات سمجھ میں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے مخروص کے درخت کے سائے کے نیچے نہیں بیٹھا کرتے تھے. آپ امام ہیں، آپ کا مقام، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جب آپ کے اقتدا پر ہیں ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی بھی اقتدا کریں. اگر کوئی قرض لیا ہے، کوئی قرض آپ سے لے لیا ہے تو اس کے گھر کے سائے یا اس کے درخت کے سائے کے نیچے بھی نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ فرماتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ قرض جس سے فائدہ ہو وہ فائدہ سود ہے. اب اگر میں اس کے درخت کے سائے میں بیٹھوں تو یہ بھی ایک میرے لیے سود ہے، یہ بھی میرے لیے ایک فائدہ ہے، اور میں اس کے درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہوں جسے میں پہلے سے قرض دے رکھا ہوں. تو ایسا ہوگا کہ اس کا بدلہ، اس کا فائدہ اٹھانے کے جیسا ہو جائے گا، تو یہ ایک سود میں ہو جائے گا. اس طرح ڈرتے تھے بزرگان دین، اس طرح ہر مباح سے بھی بچتے تھے تقوی کو قائم رکھنے کے لیے. یہ عظمت والے، ان کی عظیمت کا مقام ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. کہا جاتا ہے کہ تقوی کے کئی طرح، تقوی
कई तरह का होता है। अवाम का तकवा ये है कि वो शिर्क से बचें। आम लोगों का तकवा ये है कि वो शिर्क से बचें। जो आम आदमी जब शिर्क से बचता है तो बस वो मुत्तकी है। बात समझ में? खास का तकवा ये है कि वो अल्लाह की नाफरमानी से बचे। खास लोगों का तकवा ये है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचे। औलिया का तकवा ये है कि वो अपने फेल को वसीला ना बनाए, वसीला बनाने से बचे। अपने इबादतों को, अपने नेकियों को वसीला बनाने से बचे। बात समझ में? ये किसका है? औलिया का तकवा। औलिया अपने काम को कभी अच्छा ही नहीं जानते और अपने काम को अपना नहीं जानते। बात समझ में? तो हाँ, वसीला क्या बनाएंगे? तो वसीला। और अनबिया का तकवा ये है कि वो अफ़आल को अपनी तरफ मंसूब नहीं करते। कोई हरकत, कोई काम अपने तरफ मंसूब नहीं करते, यानी मैं किया ये जानते ही नहीं, सब अल्लाह का किया बोलते। इसलिए कि उनका तकवा अल्लाह की तरफ से होता है। बात समझ में? और हर चीज से बचकर वो अल्लाह की तरफ जाते हैं। हर चीज से बचकर वो किसकी तरफ जाते हैं? अल्लाह की तरफ जाते हैं। बात समझ में आई? तो तक़वे के इतने अक़साम हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया, दुनिया में लोगों का सरदार सखी होते हैं, जो सखावत करते हैं, जो अल्लाह की राह में खजाना लुटाते हैं, मदद करते हैं, जो मददगार हैं, जो लोगों की इमदाद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। बात समझ में? लोगों भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़े पहनाते हैं, किसी भी जरूरत वाले को उसकी जरूरत पूरी करते हैं। यह है सखी। यही असल में दुनिया में यही असल सरदार हैं लोगों के, जो सखावत करते हैं। और फिर फरमाते हैं आखिरत में लोगों के सरदार मुत्तकी होंगे। आखिरत में लोगों के सरदार कौन होंगे? मुत्तकी होंगे, जो अल्लाह से डरे हुए होंगे, जो अल्लाह ताला के अहकाम के पाबंद होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और इताअत पर जो अपनी जिंदगी गुजारे होंगे वो मुत्तकी हैं, तो वो आखिरत में लोगों के सरदार होंगे। अबू इमामा रिवायत की है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस किसी शख्स की नजर किसी औरत की खूबसूरती पर पड़ गई, फिर फौरन ही उसने अपनी निगाह नीची कर ली, तो अल्लाह ताला इस फेल को ऐसी इबादत बना देगा जिसकी हलावत वो अपने दिल में पाएगा। यानी जब किसी भी बुरी चीज पर नजर पड़ जाए, या सरकार तो फरमाते हैं कि किसी औरत की खूबसूरती पर नजर पड़ जाए और वो फौरन अपनी निगाह को नीची कर ले, हया कर ले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला इस फेल को इबादत बना देगा। ये जो नीचा करना जो है, ये अपने निगाह को बचाना, ये इबादत है। इबादत है। निगाह को बचाना जब इबादत है, जबान को बचाना भी इबादत है, कान को बचाना भी इबादत है, हाथ को बचाना भी इबादत है। यानी गुनाहों से इन चीजों को बचाना इबादत है। बात समझ में? बात समझ में?
اور کیسی عبادت ہے کہ اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا، سکون محسوس ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ خواہشات نفسانی کے اعتبار سے اپنے نگاہوں کو نفس کے خواہشات پر مت چھوڑ دو، اپنے کانوں کو نفس کے خواہشات پر مت چھوڑ دو، اور اپنی زبان کو بھی خواہشات نفسانی پر مت چھوڑ دو، بچتے رہو۔ زبان بھی ایک ایسی چیز ہے، اور زبان تو بہت بڑی بری چیز ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات ایسی ہوتی ہے جس طرح کمان سے تیر نکل جائے۔ اب جو تیر کمان سے نکل گئی اب اس کو تو واپس نہیں لا سکتے، اسی طرح جو باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں وہ اسے واپس نہیں لا سکتے۔ بات سمجھ میں؟ اور زبان کو اگر روکے رکھیں گے تو تمہیں فضیلت حاصل ہوگی، تمہاری حقیقت سے ناواقف ہوں گے لوگ، تمہارا جہل معلوم نہیں ہوگا، تمہارا جہل معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے اندر کتنی جہالت ہے، بلکہ دوسرے لوگ یہ جانیں گے، سمجھتے رہیں گے کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہوں گے۔ تو عزت بچتے رہے گی۔ زبان چھوڑ دیں گے آپ تمہاری بے عزتی ہو جائیں گے، حق گوئی کریں گے تو کمال پائیں گے، حق گوئی نہ کریں گے تو برباد ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں؟ تو زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، یہ خود ایک عبادت ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو ہر اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہر اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا عبادت ہے۔ اب ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب لوگ آپس میں ملتے ہیں، اولیاء اللہ والے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دوست احباب سے، تو ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے، جج کر لیں آپ خود اس واقعے کے ساتھ کہ ایک مرتبہ حضرت جنید، روائم، جریری اور ابن عطا رحمکم اللہ اکٹھا بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ، روائم، جریری اور ابن عطا بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں اکٹھا بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ بولے، جس نے بھی نجات پائی اللہ کے پاس صدق دل سے پناہ لینے سے پائی۔ دیکھ گفتگو آپس میں کیا ہو رہی ہے۔ ہم بھی ملتے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ، ہم بھی بازار گرم کرتے ہیں، حیدرآباد کے الفاظ میں چبوترا، ہم بھی چبوترا گرم کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم بھی سب مل بیٹھتے ہیں، اور تمل ناڈو کے اعتبار سے ارٹے، تمل ناڈو کی زبان ارٹے کیا کر لیتے تھے، وہاں ارٹے مار لیتے تھے، ارٹے وہ کیا ہے کہ بحضرت ہم بھی بیٹھتے ہیں، مگر اولیاء اکرام بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان لوگوں کی گفتگو، ان لوگوں کا خیال کدھر رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ کس طرح نجات دے گا، نجات پانے والا کیسے پایا، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔
ہر آن ہر لمحہ اللہ اور رسول اللہ کی گفتگو کرنے والے کو اولیاء کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو پہلے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ بولے جس نے نجات پائی اللہ کے پاس صدق دل سے پناہ لینے سے پائی، یعنی سچے دل سے پناہ لینے سے وہ اللہ سے نجات پائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کریمہ پیش کرے، اور خدا نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ یہ آیت پیش کر کے یہ بتایا کہ صدق دل سے جو پناہ لی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی سچے دل سے اللہ کی پناہ میں جو آ گیا، اللہ تعالیٰ اسے نجات بخش دیا۔ اب حضرت رویم رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، وہ بولے جس کسی نے نجات پائی صدق دل سے تقوی کے ذریعے پائی۔ آپ نے اپنی بات رکھی، تقوی صدق دل سے تقوی کے ذریعے سے پائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ بھی آیت کریمہ کو پیش کرے، کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دیں گے جو اپنی کامیابی میں بھی متقی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اب حضرت جریر رحمت اللہ علیہ بولے تیسرے، کیا بولے؟ جس کسی نے بھی نجات پائی اللہ سے اپنے عہد کو پورا کرنے سے پائی، وعدے کو پورا کرنے سے پائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے، تو معلوم ہوا اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے نجات دیا۔ دیکھا گفتگو کیسی ہے، اللہ کی نجات کی طرف ہے، دنیا میں بڑے ہونے کی طرف نہیں ہے۔ دنیا آئے گی پھر چلے جائے گی، وہ نہ گئی تو تم چلے جاؤ گے۔ سب سے بڑا نقصان والا کون ہے؟ زیادہ کما کر چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ ابن عطا بولے، حضرت ابن عطا بولے جس کسی نے بھی نجات پائی حقیقی حیا سے پائی، جس کے اندر حقیقی حیا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا بول کر وہ بھی ایک آیت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ آیت پیش کر کے کہے کہ جس نے بھی نجات پائی وہ حیا کی وجہ سے پائی، یعنی شرم و حیا کی، دیکھ رہا ہے۔ کوئی اگر دیکھتا ہے تو ہمارے اندر ایک حیا پیدا ہوتی ہے نا، دیکھ رہا ہے تو ہر آن ہر لمحہ جو حقیقی دیکھنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اب کیسی نہیں حیا رہے گی ہمارے اندر؟ کیا گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کے تو معلوم ہوا ان چار وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی وجوہات، ان چاروں میں کوئی بھی وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت قشیری رحمت اللہ علیہ کہ میرے استاد امام فرماتے ہیں جس کسی نے بھی نجات پائی ہے اللہ کے حکم اور قضا سے پائی ہے۔ جس نے بھی نجات پائی ہے وہ اللہ کے حکم اور قضا سے پائی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی منشا، جسے چاہے وہ نجات دے دیتا، جسے چاہے وہ جو بھی اللہ جسے بھی حکم دیا نجات پا لی۔
تو معلوم ہوا ان اچھے عادتوں کو ہمارے اندر رکھنا، نیکیوں کی طرف اپنے ذہن کو قائم رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کٹھن مرحلہ بھی نہیں ہے، تقویٰ بہت آسان مرحلہ بھی نہیں ہے، بات سمجھ میں؟ مگر اپنے استطاعت کے لحاظ سے اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں ہے، ہمارے اپنے استطاعت کے لحاظ سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہر آن ہر لمحہ باقی رہ گیا تو متقی ہے، بات سمجھ میں؟ اور شریعت مطہرہ کا پابند رہا، اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں، یعنی بندوں سے توجہ ہٹا لے گا وہ متقی ہے۔ ہمارے تعلیمات میں سر فرماتے ہیں کہ شریعت کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ اوامر و نواہی کی پابجاہی کرنا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات لائے ہیں ان احکاموں کی پابندی کرنا، جس میں امر بھی ہے نہیں بھی ہے، ان امر اور نہیں کو پہچان کر امر جہاں ہے وہ کر گزرنا، نہیں جہاں ہے وہ اس سے رک جانا بخوشی، یہ ہے شریعت کے اعتبار سے متقی تقویٰ شعار، بات سمجھ میں؟ اور ایک طریقت ہے باطن، شریعت انسان کا ذا ہے، طریقت انسان کا باطن، الگ الگ درجے کے اعتبار سے نام بدلتا ہے، حقیقت میں پورے کا پورا شریعت ہی ہے، بات سمجھ میں؟ شریعت ہی ہے، درجے کے اعتبار سے ایک نام بنتا ہے نا، ہاں حقیقت میں نوکری ہی ہے وہ، کلرک بولتے، پھر ایک درجہ بدلیا تو مینیجر بولتے، کچھ کئی الگ الگ بولتے ہیں، مگر حقیقت میں نوکری ہی ہے وہ۔ اسی طرح شریعت ہی ہے پورے کا پورا سب کچھ، درجات کے بدلنے کے اعتبار سے۔ تو اس لحاظ سے اپنے ظاہر کو سنوار لینا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے ظاہر کو بنا لینا، بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ شریعت کا تقویٰ ہے۔ طریقت کا تقویٰ کیا ہے؟ اپنے باطن کو سجا لینا۔ اپنے باطن کو سجانے کا طریقہ کیا ہے؟ غیر اللہ، معصب اللہ کو حقیقی نافع و ضار سمجھنے سے بچنا۔ سمجھ میں آیا؟ نہ کوئی بندہ نہ اپنے طرف سے نفع دے سکتا ہے، نہ اپنے طرف سے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے بچنا، بات سمجھ میں؟ کسی کی خوشنودی اس لیے نہیں کرنا کہ اس سے نفع حاصل ہو یا نقصان نہ ہو، اس لیے کسی کی خوشنودی حاصل نہیں کرنا، بلکہ خوشنودی اس کی کریں گے تو اس لیے کرنا کہ وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو درمیان میں لایا ہے، یہ ذریعہ بن کے آیا ہے، اس لیے جو ذریعہ بنا ہے وہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، بات سمجھ میں؟ کوئی بزرگ آدمی نے کوئی چیز تم کو دیا، ایک کپڑا ہی صحیح، ایک بزرگ نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں نوازا، تو کپڑا لیتے ہی اس کپڑے کی پہلے آپ قدر کریں گے، آنکھوں سے لگائیں گے اور سر پر رکھیں گے، یہ خود کیا ظاہر کر رہا ہے؟ ان کی بزرگی کو ظاہر کر رہا ہے کہ میرے دل میں ان کا کیا مقام ہے، بات سمجھ میں؟ ان کا کیا مقام ہے میرے دل میں، یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ میں ان کے ہاتھ سے لوں اور اسے تبرک جانوں اور آنکھوں سے لگاؤں اور سر پہ رکھ لوں، بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح اللہ تعالی
کہ حقیقت سے جو واقف ہو جائے گا بندہ، وہی حقیقی بندہ. وہ بندے کے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے. جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملتی ہے، نعمت جو بھی ملتی ہے وہ بندے کی صورت میں ملتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کی عزت کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کہ اپنے والدین کی قدر کرنا، اپنے والدین کو راضی کرنا. اسی کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ من رضی عن والدہ فقد رضی اللہ عنہ. جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا بس اللہ اس سے راضی ہو گیا. یہ اشارہ یہی سرکار یہی اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی عطا کو، اللہ کی نعمت کو نعمت جانا اور اس کی قدر کی، اللہ اس سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں؟ اسی کو حقوق العباد کہتے ہیں شریعت میں. اب ہماری توجہ خاص اللہ کی طرف جو ہو جاتی ہے اسے حقوق اللہ، جس کو ہم عام زبان میں عبادت کہتے ہیں. عام زبان میں ہم عبادت کہتے ہیں، جیسا کہ صلاۃ ہے، ذکر ہے، سمجھ میں آیا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان کو ہم عبادت کہتے ہیں. وہ خاص جس میں درمیان میں کوئی نہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہ آنا، تم اور خدا، بس. یہ جو طریقہ ہے یہ خدا کے طرف اپنے آپ کو جھکا دینا، ڈائریکٹ، جس کو ہم عام زبان پر عبادت کہتے ہیں. یہ حقوق اللہ، اس کی بھی پابندی کرنا. پھر حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک، یعنی اللہ تعالی جو بھی ہم کو ملا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملا ہے. بات سمجھ میں؟ کس کے طرف سے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملا ہے. جو بھی چیز ملی ہے، ذرہ ذرہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ ذرہ ذرہ بھی ہماری ضرورت ہے. بات سمجھ میں؟ ذرہ ذرہ کی بھی ہماری ضرورت ہے تو اللہ نے ذرے ذرے کو بھی پیدا فرمایا. چٹانوں پہاڑوں کی بھی ہمارے کو ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی پیدا فرمایا. ہر چیز جو پیدا فرمایا وہ ہمیں انعام کے طور پر ملا ہے. وہ بندہ ہے، عبد ہے، اس کے ساتھ جو جیسا سلوک کرنا ہے وہ سلوک کو ادب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان پر ادب کہتے ہیں. ادب عبادت نہیں ہوتی، عبادت ادب نہیں ہوتی. حالانکہ ادب ہی اللہ تعالیٰ کے طرف ہو جائے تو وہ عبادت ہے، بندے کی طرف ہو جائے تو وہ تعظیم ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو تعظیم کو تعبد بتا دینا، تعبد کو تعظیم بتا دینا، یہ جہالت ہے. اور ہر تعظیم کو شرک کا درجہ دے دینا یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے. بات سمجھ میں؟ جو اصل شرک نہیں ہے اسے شرک بتانا خود ایک ظلم ہے. بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ جو چیز حقیقت میں نہیں ہے اسے وہ بتانا خود کیا ہے؟ ایک ظلم ہے. لیکوڈ کو سالڈ بتائیں گے تو کیا ہے؟ ایک ظلم ہے. ایک علوم پر، ایک علم پر ایک ظلم ہے، سائنس پر ظلم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک علم پر ظلم ہے، ایک سمجھ پر، ایک فہم پر ظلم ہے. بات سمجھ میں؟ اسی طرح تعظیم کو، تعظیم کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک کرنا، اس کے درجے کے مطابق تعظیم ہے. اللہ سے سلوک کرنا یہ عبادت ہے. سمجھ میں؟ عبادت ہے. اور تعظیم کیوں کرنا؟
اس لیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دین ہے، نعمت ہے. وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، وہ بھائی ہو، وہ بہن ہو، وہ دوست ہو، وہ پڑوسی ہو، وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ ستارے ہو، وہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمہارے درمیان آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یعنی حلال چیز جو بھی تمہارے درمیان میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنانا. تو حرام اللہ کی طرف سے نہیں، کیا حرام بھی اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے تاکہ تم کو آزمائش، یہاں آزمائش کا دور چل رہا ہے نا، ہاں آزمائش کے لیے حرام کو بھی اللہ پیدا فرما دیا. بات سمجھ میں آئی؟ پیدا بھی فرمایا اور حکم بھی دے دیا کہ اس سے بچو. کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی کی آزمائش کے لیے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں سے ہی آزمائش کا دور شروع ہو گیا. جنت میں ہی آزمائش کا دور شروع. اس درخت کے قریب مت جاؤ، آزمائش شروع. ہر درخت کا پھل کھاؤ، عیش کرو، مگر یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا. آزمائش کا دور شروع. تو وہ بھی کس کی پیداوار ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی پیداوار ہے. مگر چونکہ ہم بنے ہی ہیں آزمائش کے لیے. بات سمجھ میں آیا؟ ہم بنے ہی ہیں آزمائش کے لیے، تو ہمیں ہر آن ہر لمحہ ہم پر آزمائش چلتے رہے گی. اور جب گرتے رہیں گے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے رہنا ہے اور استغفار مانگتے رہنا ہے. جو بندہ اپنے کیے پر نادم ہو جاتا ہے، استغفار ہر آن ہر لمحہ کرتا ہے، بابا وہی حقیقی متقی ہے. جو اپنے گناہ کو پہچان لیتا ہے، اپنے غلطیوں کو مان لیتا ہے. بات سمجھ میں؟ وہی حقیقی کیا ہے؟ وہ متقی ہے. بات سمجھ میں؟ تو میں تقوی کو آج اسی جگہ پر ختم کرتا ہوں. اور میں اس لیے اس سبجیکٹ کو لیا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی کب تک یہ تقوی پر قائم رہنا؟ مرتے دم تک. پھر ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اپنے افعال کو ظاہر کرو جیسا کہ ظاہر کرنا ہے. اب ان ایمان اور تقوی پر قائم رہنے کے لیے آسان ذریعہ اگر تمہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، جو تقوی شعار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ صحبت بہت بڑی چیز ہے. صحبت بہت بڑی چیز ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا مخولا ہے اردو کا. ہاں آج کل تو فریج ہے نا، فریج. اب فریج میں کوئی بسان چیز رکھ دو، اس کے بعد کوئی پھل رکھ دو، اب اس کو پھل بھی خراب ہو جاتا ہوتا ہے نا. ہاں تو اس طرح صحبت پاتے ہی صحبت کا اثر ہو جاتا ہے. عطر کی دکان میں آپ روزانہ جاتے آتے رہیں تو آپ خوشبودار رہتے ہیں. مچھلی مارکیٹ میں آپ روزانہ جاتے آتے رہیں، آپ مچھلی کی بانس لے کر پھرتے رہیں گے. بات سمجھ میں؟ اسی طرح کونوا مع الصادقین، یہ بہت آسان نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ احکام خدا ہے، احکام رسول اللہ ہے. اس پر اگر قائم رہنا ہے تو آسان نسخہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں، جو اچھے ہیں،
جو اولیاء ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ان سے مل جاؤ، ان کو پالو۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اے ایمان والو تقوی حاصل کرو، تقوی پر قائم رہو اور وسیلہ تلاش کرو۔ کئی کے لیے وسیلہ تلاش کرو؟ اس تقوی پر قائم رہنے کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب تک وسیلہ تلاش کرو، کوئی ذریعہ حاصل کرو۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، کیونکہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو راہ ہے فی سبیل اللہ، اس میں جد و جہد ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نیچے اوپر ہونا ہے، جد و جہد ہے۔ تو اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو اللہ تک پہنچنے میں جو جد و جہد ہو، اس جد و جہد سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ وسیلے کو پکڑ لو۔ پھر ایک جگہ وسیلے کی طرف پورا اشارہ بھی کر دیا، وہ ہے کونوا مع الصادقین۔ ایک طرف تو بتا دیا کہ وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو، پھر بتا دیا کہ کیا تم ڈھونڈو گے، میں ہی بتا دیتا ہوں کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں؟ یہ پیران، یہ طریقت، یہ سب ڈھونگ نہیں ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا یہی راستہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جو شخص بیعت کرے ہوئے ہیں وہ خوش ہو جائیں اپنی قسمت پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ جن کو سلسلہ چشتیہ و قادریہ سے مالا مال ہوئے وہ خوش ہو جائیں اور پابند بھی ہو جائیں، صحبت بھی حاصل کریں۔ جیسی بھی صحبت حاصل کرنے کے تمہیں حالات پیدا ہوتے ہیں، ویسی ویسی صحبت حاصل کرتے رہیں۔ ہاتھ دے دینے سے بعد ہاتھ دے دینا ہو جائے گا۔ ہاتھ دینے کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہاتھ دینا مدد کے لیے، ایک ہاتھ دینا برباد کرنے کے لیے۔ دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ ہے، ہاتھ دینا۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو ہاتھ دے کر ہاتھ دے دیا، معلوم نہیں کہ اب ہاتھ دینے میں کیا ہے، مدد مل رہی ہے یا بربادی مل رہی ہے، معلوم نہیں۔ تو دور ہو جائیں گے تو بربادی ہے، قریب ہو جائیں گے تو آبادی ہے۔ تو میں جب تقوی شروع کیا تب سے میں ایک نصیحت کی باتیں ہی کرتا آ رہا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بھی سامنے رکھ دیا، کیونکہ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ بات سمجھ میں؟ تقوی ہی ہے اعمال، تقوی ہی ہے آدمی کو پسلا دیتا ہے۔ نہیں ہو نہیں سکتا نہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ تم اپنے طریقے سے کرنا چاہیں گے تو ہو نہیں سکے گا۔ اللہ پر توکل کرو اور اللہ کرائے گا، رسول اللہ میری رہنمائی کرائیں گے، یہ جانو متقی ہو جائیں گے۔ تو میں آج اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، کچھ دیر آگے بڑھ گیا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمیں تقوی شعار بنا، اور یہ بلا کرونا کے زد سے ہمیں محفوظ فرما، اور جو بھی مجھے دعا کرنے کے لیے کہے ہیں، جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور یہ دشمنان اسلام سے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اللہ امت رسول کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ وبوسیلتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔